السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب، اتارنا ہے اس خاص کتاب کا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، العزیز، جو حقیقت میں بہت زیادہ غالب ہے، الحکیم، حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ جو اللہ اپنی مخلوق پر غالب ہے، کلی طور پر غالب ہے اور وسیع حکمت اور دانائی والا ہے، اس کی کتاب جو ہے وہ بھی دنیا کی کتابوں پر غالب آنے والی ہے۔ یہ اس کی خوبی ہے، یہ غالب ہے۔ بے شک اس کو غالب کرنے کے لیے صرف ایک آدمی کوشش کرے پھر بھی یہ غالب ہے۔ جس طرح انڈیا میں ایک ہندو نے اپنی ہندوؤں کی کتابوں میں سے ثابت کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی اس کتاب نے بے شک ہندوستان کی حکومت نے اس کو بین کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کتاب نے جو ہے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا کہ ہندو جو ہے وہ بھی اسلام کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ جو کائنات پر غالب ہے، اس کی غالب کتاب ہے۔ یہ کتاب دنیا میں غالب آنے والی ہے، مغلوب ہونے والی نہیں ہے۔ لوگ جتنی مرضی کتابیں لکھ لیں اس کے خلاف، وہ اس کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب دنیا کی تمام کتابوں پر غالب ہے۔ الحکیم، اور انتہائی وسیع حکمت والے، دانائی والے اللہ کی طرف سے یہ حکمت سے بھری کتاب ہے۔ کہیں سے اگر حکمت، دانائی، عقل مندی سیکھنی ہو تو حکمت اور دانائی کا خزانہ جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح عرب کے بدوؤں نے جب اس کو نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو سب لوگوں پر جو ہے اعلیٰ فوقیت حاصل عطا فرمائی ہے، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کو دنیا پر جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمایا اس حکمت والی کتاب سے۔ اور آج چائنا جیسے یا اور جو ہے کافروں کے ملکوں میں بھی اسلامی اصول جو ہیں وہ نافذ کیے ہوئے کافروں نے۔ ہم نے یہود و نصارہ کے فتنے مسلط کیے ہوئے ہیں، جبکہ کافروں نے اسلامی اصول جو ہے وہ بنایا جو ہے انہوں نے اپنے ملکوں میں جو ہے انہوں نے نافذ کیے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو کائنات پر غالب ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے، اس کی یہ سب سے زیادہ حکمت والی اور غلبہ پانے والی یہ کتاب ہے۔ میں نے ایک مثال انڈیا کی دی ہے کہ اس ایک آدمی نے آئی لو محمد والی کتاب لکھ کر جو ہے اپنی کتابوں کے ثبوت سے اس نے سارے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ حقیقت ہے، ایمانداری کی بات کہ ہندو بھی اسلام کی باتوں کی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں۔ پنڈت جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور بیان دے رہے ہیں اسلام کے حق میں، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے رب العزت جو کائنات پر غالب ہے، اس کی یہ غالب کتاب ہے، اس کی یہ حکمت اور دانائی والی کتاب ہے کہ جو بھی اس کو سمجھ کر پڑھے گا وہ دنیا کا عقل مند بندہ ہو جائے گا۔ ما خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا ہم نے تمام آسمانوں کو، والارض، زمینوں کو، وما بینہما، اور جو مخلوق درمیان ان دونوں کے ہے، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے۔
کائنات کی ہر چیز کے اندر جو ہے سچائی ہے، کوئی چیز جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ بادل، یہ بارش، ہر ہوائیں، دن رات، یہ رب کے سچے دعووں کی تائید کرتے ہیں، سچائی بیان کرتے ہیں کہ تمام کائنات پر کنٹرول جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کا ہے، ایک، دوسرے کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم نے یہ زمین و آسمان اور ان کی مخلوق جو ہے یہ وقت مقرر تک پیدا کی ہے، ایک ان کا وقت مقرر ہے، اس کے بعد آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، زمین بھی جو ہے ختم ہو جائے گی اور اس کی مخلوق بھی ختم ہو جائے گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اما اس سے جو انذروا، وہ ڈرائے گئے، جس برے انجام سے، کفر، شرک اور منافقت کے برے انجام سے، عذاب سے کافروں کو ڈرایا گیا ہے، اس ڈرانے سے وہ مورزون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ کے ڈراوے کو قبول کرنے کی بجائے وہ رد کر دیتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ وہ تو کافر ہیں۔ ہمارے یہ جعلی علماء اور مفتی جو دین کے ٹھیکیدار بنے لیتے ہیں، یہ ان کو دیکھ لو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے قوم کو لوٹ رہے ہیں، صرف پیٹ کی خاطر انہوں نے اسلام جو ہے اس کو نہیں نافذ کیا، کفر کو مسلط کیا، صرف لوٹ مار کے لیے۔ کیا تکلیف ہے اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ اور صحابہ کرام کی طرح قرآن کو نافذ کر دیتے؟ ان کا کیا نقصان تھا؟ صرف یہ مسئلہ پیٹ کا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو کوئی رب کا حیا نہیں ہے اور یہ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں، اور یہ اللہ کے آسمانی دین جو ہے قرآن جو ہے اس سے مورزون، منہ پھیرنے والے۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے نبی علیہ السلام صحابہ کی طرح انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر، دنیا کے حرام کی خاطر جو ہے انہوں نے قرآن کے مقابلے میں جو ہے کفر مسلط کر رکھا ہے۔ یہ ہے مورزون، منہ پھیرنے والے۔ ان کو قرآن نے ڈرایا ہے کہ لوگوں کا حق نہ کھاؤ، لوٹ مار نہ کرو، کفر، اللہ کی زمین مخلوق پر کفر مسلط نہ کرو، لیکن یہ بالکل نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، بالکل بے خوف ہو چکے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے اور ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اور ہمارا انجام برا ہوگا، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائی، تم کیا دیکھا ہے تم نے، ماں، جن کو تدعونا، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، جن کو اللہ کے علاوہ تم رب بناتے ہو، معبود بناتے ہو، مشکل کشا بناتے ہو، داتا بناتے ہو، گنج بخش بناتے ہو، کیا کچھ بناتے ہو تم؟ کبھی ان پہ غور کیا؟ ان کو دیکھا کا مطلب یہ ہے ان کے طرح غور تو کرو۔ یہ تمہارا کیا سنوار سکتے ہیں، کیا تمہارا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ ارونی، دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقو، کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے۔ انہوں نے کوئی زمین سے کوئی پودا، کوئی گٹھلی پھاڑ کر کوئی پودا، کوئی درخت انہوں نے پیدا کیا، کوئی دلیل تو دو نا کم از کم۔ ان کے بارے میں کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے کہ جنہوں نے جی فلاں چیز پیدا کی ہے۔ اللہ کا تو چیلنج ہے کہ ہم گٹھلی کو پھاڑ کر جو ہے درخت اور پودے اور فصلیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک درخت۔ مثلا جو ہے آم کی گٹھلی کو پھاڑ کر اس گٹھلی میں سے سبز رنگ کا جو ہے باریک سا پودا جو ہے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کا چیلنج ہے
تجربہ کر کے دیکھ لو، گٹھلی زمین کے اندر اللہ کے حکم سے پھٹتی ہے، اللہ کے حکم سے اس کے اندر سے جو ہے سبز رنگ کی جو ہے باریک سی سوئی نکلتی ہے زمین پھاڑ کر، اور پھر زمین کی مٹی کی اور پانی کی خوراک سے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے پودا بن جاتی ہے، اور بے بہا پھل جو ہے اللہ کے حکم سے اس پودے پر لگتا ہے۔ کیا جن کو یہ اللہ کے علاوہ داتا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے یا دیگر مانتے ہیں، وہ ایک گٹھلی سے، آم کی گٹھلی کسی اور پھل کی گٹھلی کو پھاڑ کر یہ پودا کوئی پیدا کر سکتے ہیں؟ آج تک جو ہے کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کسی نے اللہ کا چیلنج آج تک نہیں پورا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا ہے واسطے ان کے شراکت، حصے داری بیچ آسمانوں کے؟ کیا آسمانوں کی زمین میں ان کو، مخلوق میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ انہوں نے بے شمار ستاروں میں سے ایک ستارہ انہوں نے پیدا کیا ہو، سورج پیدا کیا ہو، انہوں نے چاند پیدا کیا ہو، بادلوں سے ایک قطرہ بارش کا جو ہے انہوں نے گرایا ہو؟ کوئی ہے ان کی حصے داری؟ کوئی شراکت ہے آسمانی مخلوق میں ان کی؟ بے شمار فرشتے ہیں، کوئی ایک فرشتہ ہے جس کو انہوں نے پیدا کیا، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں مشرک؟ کیا بادل انہوں نے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ بادلوں سے ایک قطرہ گرا سکتے ہیں؟ کیا کوئی آندھی چلا سکتے ہیں؟ کوئی ٹھنڈی ہوا چلا سکتے ہیں؟ کوئی کیا رات کو دن میں، دن کو رات میں یہ بدل سکتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سب قدرتیں اور طاقتیں جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ہیں اپنی کائنات کی، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ فرمایا ایتونی، آؤ میرے پاس، بے کتاب انساد، کسی کتاب کی، من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے، قرآن سے پہلے کوئی کتاب مجھے لا کر دلیل دو کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے یہ جو ہے سورج پیدا کرنے والے ہیں، ستارے پیدا کرنے والے ہیں، بارش کے قطرے پیدا کرنے والے ہیں، دن پیدا کرنے والے، رات پیدا کرنے والے، زمین سے جو ہے پودے پھل دار درخت پیدا کرنے والے۔ کسی بھی کتاب سے کوئی ثبوت دے دو، او اثارتن، یا نشانات، من علم کے سے، یا کسی بھی قسم کا علم جو ہے اس کے ذریعے جو ہے تم جو ہے کوئی دلیل دو مجھے، سائنسی علم کے ذریعے، مثال کے طور پر سائنس کے ذریعے ثابت کرو تم کہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں نے جو ہے سائنسدان نے پیدا کی تھی۔ آج تک کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے ریت کا ایک ذرہ یا مٹی کا ایک ذرہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ آپ کہیں گے جی، آپ فوراً آپ کے خیال میں یہ سوال ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کمپیوٹر بنا دیا ہے، انہوں نے اتنے انہوں نے جو ہے ان دھاتوں سے، ان تاروں سے جوڑ کر جو ہے تجربے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تجربات کو کامیاب کر دیا ہے۔ یہ لوہے کی تاروں کے اندر تصویریں اور آوازیں کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میرے جسم کے اندر بولنے والی زبان جو ہے کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو انہوں نے تو تجربے کیے ہیں تاروں کو جوڑ کر، کرنٹ دے کر۔ آگے تاروں نے جو ہے جو بھی کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ سائنسدانوں کے حکم سے تو نہیں ہے۔ فرمایا او اثارت من علم، یا نشان ہوں علم کے، کسی بھی علم کی کوئی دلیل جو ہے لے کر آؤ کہ اللہ کے علاوہ کے پاس بھی یہ کچھ ہے، یہ اختیار ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ومن اضل، اور کون ہے سب سے بڑا گمراہ، ممن، اس شخص سے، یدعو جو پکارتا ہے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من، ان لوگوں کو پکارتا ہے، لا یستجیبون،
جو نہیں قبول کر سکتے لہو واسطے اس کے، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی جو ہے کوئی بھی التجا، کوئی جو چیز فریاد جو ہے وہ سن نہیں سکتے۔ اور جو شخص جو ہے غیروں کو یہ اختیار دیتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سمندر کی مثالیں بیان کی ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جب ان کی کشتیاں سمندری جہاز جو ہے بڑی بڑی اونچی لہروں میں جو ہے گھیرے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ خالص اللہ ایمان کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، وہاں سب بھول دیتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اس لہروں کے عذاب سے، موت کے منہ سے بچانے والی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ سارے اختیارات جو ہیں اللہ کے پاس۔ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کا حکم دے تو زبان بولتی ہے، وہ تاروں کو جوڑنے سے آواز پیدا کر سکتا ہے، وہ تصویریں پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا پیغام رسانے کے وسیع کام کر سکتا ہے، یہ سارے اس کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ فرمایا الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، فرمایا ان سے بڑا کوئی اور گمراہ نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، جو قیامت تک اس کی کوئی فریاد، کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا۔ اگر دعا غیر اللہ قبول کر سکتے ہوتے تو دنیا میں بے اولاد کوئی نہ ہوتا، دنیا میں اندھا کوئی نہ ہوتا، دنیا میں گونگا کوئی نہ ہوتا۔ یہاں تو پیغمبر جو سب سے اعلیٰ جو ہے وہ مخلوق ہیں، زکریا علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا فلم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ میرے سر نے شعلہ مارا ہے روشنی کا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن ان سب کے باوجود میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں۔ تو مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرے مرنے کے بعد میرے دین کو آگے چلائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے 86 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام دیے، اور پھر خوشخبری یعقوب علیہ السلام کی بھی دے دی، پوتے کی بھی۔ یہ کون ہے؟ کس کے پاس ہے یہ طاقتیں ساری؟ اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم غیر اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، قیامت تک یہ تمہاری فریاد نہیں سن سکتے، اور جو لوگ ان کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ ان کی پکار سے غافلون، بے خبر ہیں، وہ قبروں میں مٹی بن چکے ہیں، مرے ہوئے ہیں، وہ تمہاری کوئی بات جو ہے سن نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتا۔ قرآن ہے قرآن، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ مَن فِي الْقُبُورِ، لیکن اللہ تعالیٰ قبروں والوں میں سے جس کو چاہے سنا دے۔ آپ جو ہے اپنی بات کا جو ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بات جو ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ جو آج کے لوگ ہیں یہ کس طرح سنا سکتے ہیں؟ تو قبروں کے اندر جو مردہ ہو چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے، مشرکین کی پکار سے بے خبر ہیں۔ قبروں والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ قبر کے بعد کون جو ہے، کون پکار رہا ہے، کون نہیں، ان کو بالکل کوئی علم نہیں۔
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب اکٹھے کیے جائیں گے تمام لوگ، کانوں جو ہوں گے وہ لہم واسن کے آدان دشمن، جب قیامت کا دن ہوگا اکٹھے کیے جائیں گے تو یہی قبروں والے یہ ان مشرکین کے دشمن بن جائیں گے کہ ہم نے تمہیں کہاں کہا تھا کہ ہمیں داتا مانو۔ ان کی کتاب کشف الوجود اردو بازار کے اندر موجود ہے، کہیں نہیں انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مجھے تم داتا، میرے مرنے کے بعد مجھے داتا بنا لینا۔ کتاب موجود ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے نہیں ان کی کتاب کے اندر یہ دعویٰ ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ قیامت کے دن جو ہے داتا ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے کہ ظالموں تم نے مجھے اللہ کے مقابلے میں داتا بنا دیا تھا۔ میں نے کب کہا تھا تمہیں کہ تم مجھے داتا بناؤ؟ میری کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ میں داتا ہوں اللہ کے مقابلے میں؟ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ، اور وہ ہو جائیں گے ساتھ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، پکار کے لیے نہیں کہا تھا، داتا ماننے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے آیتیں ہماری، بینات روشن، جو دل و دماغ کو روشن کرنے والی ہیں، سوجھ بوجھ سمجھ بوجھ دینے والی آیتیں ہیں، جب وہ پڑھی جاتی ہیں، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، بالحق کے واسطے حقیقی سچ کے، جنہوں نے حقیقی آسمانی سچ کا انکار کیا، لما جاءہم، جب وہ حق آ گیا ان کے پاس تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا۔ جو کافر ہیں، انکاری ہیں حق کے آسمانی قرآن کے، وہ اس قرآن کی آیتوں کو جو ہے جادو کہتے رہے، آسمانی کتابوں کی باتوں کو جادو کہتے رہے۔ آج بھی جو ہے یہ جادو کے معنی جھوٹ، آج بھی یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر یہ قرآن کو سچ مان لیتے کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں، یہ کبھی جو ہے اس قرآن کے خلاف کافروں کا فتنہ مسلط نہ کرتے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس پیغمبر نے اس قرآن کو؟ افتراء کے معنی جھوٹ موٹ بنا لینا، جھوٹ کی بنیاد پر گھڑ لینا۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنے جھوٹ سے جو ہے تیار کر لیا ہے؟ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر افتریتہ، جھوٹ سے گھڑا ہے میں نے اس کو، فلا تملکون، پس نہیں تم اختیار رکھتے، لی واسطے میرے من اللہ سے شیئا، کچھ بھی۔ کافروں، اگر تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں نے جھوٹ سے از خود اس قرآن کو بنا لیا ہے، یہ آسمان سے اللہ کی طرف سے نہیں اترا ہے، تو اس کا معاملہ جو ہے، اس کی سزا میرے ذمہ ہے۔ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ ہوا عالم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بما ساتھ اس کے، تفیضون، جو تم شروع کرتے ہو، فیہ، بیچ اس کے، اس قرآن میں جو تم اپنے جھوٹ ملاتے ہو، اپنی باتیں جو ہے گھڑ کر جو ہے بناتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں بالکل پوری طرح جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدن، کافی ہے وہ اللہ گواہی دینے والا، بینی، درمیان میرے، بینکم، درمیان تمہارے، میرے تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اگر وہ میری حمایت کرتا ہے کہ میں سچ پر ہوں تو وہ جو ہے اس کی گواہی کافی ہے میرے لیے۔ اگر تمہارے حق میں گواہی دیتا ہے تو وہ کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ ہی حقیقی، بہت زیادہ حقیقی طور پر بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت، نہیں ہوں میں، بدعن، نیا، من الرسل، تمام پیغمبروں میں سے، میں پیغمبروں کے میں سے، گروہ میں سے کوئی نیا پیغمبر نہیں بنایا ہوں، میں اسی طرح کا پیغمبر ہوں جس سے پہلے تھے۔ جو ہدایت ان کے پاس تھی وہی ہدایت میرے پاس ہے۔
انسانی جنس سے، وہ بھی انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، بیویاں تھے، بچے تھے، گھر تھے، کاروبار تھے، سب کچھ تھا۔ میں بھی انہی کی طرح ہوں۔ میں کوئی نیا جو ہے طریقہ لے کر نہیں، نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں، میں کوئی نئی مخلوق نہیں ہوں۔ پہلے پیغمبروں کی طرح میں ہوں، اور ان کے دین کی طرح میرا دین جو ہے ان کے دین کی طرح ہے۔ وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعل، جو کیا کیا جائے گا، بھی ساتھ میرے، ولا بکم، اور نہیں میں جانتا کہ کیا کیا جائے گا ساتھ تمہارے۔ مجھے نہیں پتہ میرا انجام کیا ہوگا اللہ کے ہاں، اور تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ فیصلے جو غیب کے ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اتبع، نہیں میں پیچھے چلتا، الا مگر ما اس کے، یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری۔ میں تو جو اللہ کا حکم میرے پاس جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہوں، میں تو اس کا پابند ہوں، میں تو اس پہ چلتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کا حکم نہیں مان سکتا۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر میں ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر، واضح طور پر۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا دیکھا ہے تم نے، ان کانا، اگر ہے یہ قرآن، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، کافرو، ذرا غور کرو، اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم، اور کفر کرتے ہو تم بہی ساتھ اس قرآن کے، وشاہد، اور گواہی دی ہے، شاہد، ایک گواہی دینے والے نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثل ہی، اوپر اس کی مثل کے۔ بنی اسرائیل یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام، مدینہ کے یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس شخص کی خوش قسمتی کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ہے، ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے، علی مثل، اوپر اس کی مثل کے۔ اس قرآن کے فرامین جو ہیں ان پر جو ہے یہودی عالم عبداللہ بن سلام جو ہے وہ جو ہے قرآن پاک کی مثالوں پر، قرآن پاک کے احکام، حکم اور فیصلوں پر جو ہے وہ گواہی دینے والے ہیں کہ یہ سب کچھ آسمانی ہے، پورا قرآن آسمانی ہے۔ فآمنا، پس وہ یہودی عالم جو تھے عبداللہ بن سلام، وہ ایمان لے آئے۔ واستکبرتم، اور یہودی کافروں، تم نے تکبر کیا، انہوں نے قرآن کی مثالوں کو، قرآن کے احکام کو، قرآن کی نصیحتوں کو مان لیا۔ تمہارے جو ہے یہودی عالم ہیں وہ، لیکن تم جو ہے وہ تکبر میں پڑ گئے کہ ہم جو ہے اس پیغمبر سے بھی افضل ہیں اور اس کی کتاب سے بھی افضل ہیں، تم نے جھوٹا تکبر بنا لیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، حقیقی قوم ظالموں کی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ کافر ایمان والوں سے کہنے لگے، لو کان خیرن، اگر ہوتا یہ قرآن خیرن، بھلائی والا، ما سبقوا، نہ آگے گزر جاتے، الیہ، طرف اس کی، ما سبقوا، نہ وہ آگے گزر سکتے، نہ ہم سے، الیہ، طرف اس کی۔ مدینہ کے یہودی کافر کہتے کہ اگر یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی بھلائی ہوتی، کوئی خیر ہوتی، یہ خیر اور بھلائی والا قرآن ہوتا، کلام ہوتا، تو ایمان لانے والے ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، پھر سب سے پہلے ہم ایمان لاتے۔ اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس قرآن میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، اگر کوئی بھلائی ہوتی تو سب سے پہلے ہم اس کو مانتے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو جو ہے قرآن پاک کے بارے میں جو ہے وہ شکوک و شبہات جو ہے ڈالنے کی کوشش کرتے۔
وہ اسلام یہتدوا، اللہ فرماتے ہیں، اور جب نہیں وہ انہوں نے ہدایت پائی بہی ساتھ اس قرآن کے، جب یہودیوں نے، مدینہ کے یہودیوں نے، کافروں نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا، فَسَيَقُولُونَ، پس جلد وہ کہیں گے، ھذا افک قدیم، یہ تو جھوٹ ہے پرانا۔ یہ خبیث جو ہیں، یہ کافر جب اس قرآن کو نہیں مانیں گے تو پھر یہی کچھ کہیں گے کہ دیکھیے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کے، اماماً، رہبر، رہنمائی کرنے والی، ورحمہ، اور رحمت تھی۔ اس قرآن سے پہلے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات انسانوں کے لیے رہبر تھی، راستہ دکھانے والی تھی، اور اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی تھی۔ وَھَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب قرآن پاک مصدق، تصدیق کرنے والا ہے، لسانً عربیًا، زبان عربی میں ہے، لسان کے معنی زبان، عربیہ عربی میں ہے، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ پیغمبر ڈرائے، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا۔ یہ قرآن اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں سابقہ تبدیل شدہ کتابوں پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ مشرک ہیں، اللہ کا پیغمبر اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائے کہ تمہاری کتابیں جو ہے تمہارے بڑوں نے تبدیل کر دی ہیں، اور اس کی عبارتیں بدل کے رکھ دی ہیں، اب وہ قابل عمل نہیں ہیں، اسی لیے قرآن پاک جو ہے نئی کتاب آئی ہے۔ اگر وہ درست ہوتی، ٹھیک ہوتی تو قرآن نہ آتا۔ قرآن آیا اس لیے ہے کہ پہلی کتابیں جو ہے وہ ان کے اندر کتابوں والوں نے تبدیلی کر دی تھی اور وہ منسوخ ہو گئیں، وہ اصلی نہیں رہیں۔ وہ بشرا، اور موسیٰ یہ قرآن جو ہے یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمحسنین، واسطے تمام نیکی کرنے والوں کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ قائم ہو گئے، پختہ ہو گئے، سیدھے ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے، نہ فرعون، نہ نمرود، نہ لات، نہ منات، نہ عزا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم ہو گئے، سیدھے ہو گئے، ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، پس نہیں ہے کوئی ڈر آنے والے وقت کا، قیامت کے دن کا کوئی خوف نہیں ہے اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کو آنے والے وقت یعنی قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے دلوں میں، اور نہ انہیں گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم ہوگا۔ وہ اللہ کی ہدایت کو ماننے والے ہیں، اس لیے وہ ڈٹے ہیں اللہ کی ہدایت پر۔ انہوں نے رب کا قرآن چھوڑ کر کافروں کا فتنہ مسلط نہیں کیا، اور جنہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی مخلوق پر نافذ کیا تھا، جنہوں نے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ کافروں کے فتنے کی غلامی کر رہے ہیں، ان کا اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بھی دشمن ہے، اللہ کے دین کے بھی دشمن ہے، اللہ کے پیغمبر کے بھی دشمن ہے۔ اگر یہ ان کے دوست ہوتے تو اللہ کے قرآن کو نافذ کرتے، یہ قرآن کے دوست ہوتے، اللہ کے پیغمبر کے دوست ہوتے تو اس قرآن کو نافذ کرتے۔ چونکہ یہ اللہ کے رسول اور قرآن کے دشمن ہیں، اس لیے یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے قرآن کے دشمنوں کا فتنہ جو ہے یہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، منافقت ہے، کفر ہے۔ اگر یہ خالص ایمان والے ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس قرآن کو نافذ کرتے۔ یہ کافروں کے خیر خواہ ہیں، اس لیے یہ جو ہے قرآن کے بھی دشمن ہیں، اندر سے، دل سے، اللہ کے بھی، اللہ کے پیغمبر کے بھی دشمن اور نافرمان ہیں۔
یہ کوئی اس میں جو ہے کسی قسم کی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے۔ فرمایا اولئک یہ لوگ اصحاب الجنت ساتھی ہیں حقیقی جنت کے، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ ہم کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم کسی یہودی عیسائی کے سامنے جھک کر اس کی غلامی کا پٹا پہن کر ہم اس کے کفر کے فتنے کو جو ہے نہیں مانیں گے، اور نہیں اللہ کی زمین پر جو ہے ہم اس کو مسلط کریں گے۔ جو ڈٹ گئے اللہ کے دین پر کہ ہم کافروں کا فتنہ نہیں مسلط کریں گے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ لوگ ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں اصحاب الجنت ساتھی حقیقی جنت کے، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں بیچ اس جنت کے، جزاء بدلہ ہے بما بسبب اس کے جو کانوں ہیں وہ یعملون عمل کرتے، ان کا ایمان خالص ہے، پختہ ہے، ان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے قرآن پر، آسمانی خالص دین پر، سچے دین پر پختہ عمل ہے ان کا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عملوں کا ضرور بدلہ دے گا، ایمان کا، نیک عملوں کا بدلہ ضرور دے گا۔ اب ایمانداری سے ذرا یہ مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو جو ہے سمجھا، اس کی تعلیم حاصل کی، اس سے تربیت حاصل کی، اس کو نافذ کیا۔ آج ہم جو ہے ان کے مقابلے میں آج دنیا کے مسلمان جو ہے بدتر فرقے جو ہے، نہ انہوں نے اس قرآن کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس سے تربیت حاصل کی، نہ اس کو نافذ کیا اللہ کی زمین پر۔ تو ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں کہ اس قرآن کو نافذ کرنے والے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی جنتی ہیں، اور ہم اس کو نہ نافذ کر کے کافروں کا فتنہ اس کی جگہ جو ہے نافذ مسلط کر کے ہم بھی جنتی ہو سکتے ہیں بھلا؟ کیا قرآن کے دشمن نافرمان اور قرآن کے فرما بردار دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمانداری سے فیصلہ کرتے جاؤ جو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اسلام نافذ نہیں کیا، قرآن نافذ نہیں کیا؟ آج تک ان کی محنت موجود ہے، زندہ ہے جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں۔ انہوں نے قرآن کو نافذ کیا، سمجھا، اس سے تربیت حاصل کی۔ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا سمجھ کر، ہم نے اس سے تربیت حاصل نہیں کی، ہم نے کافروں کے فتنے کو مسلط کیا۔ کیا ہم ان کے برابر ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، یاد رکھیں۔ مختصر بات ہے کہ ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے فیصلہ کرنا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور نصیحت کی ہے ہم نے اس انسان کو بِوَالِدَیْہِ ساتھ اس کے ماں باپ کے احساناً نیکی کی۔ ہم نے ہر انسان کو حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، زبان سے بھی ان کے ساتھ جو ہے نرمی سے بولنا ہے، ان کا دل خوش ہو جائے تمہاری گفتگو سے، اور عمل سے، خدمت سے بھی ان کو خوش کرنا ہے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ قرآن پاک ہم 15ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، انسان اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا۔ ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، اف کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا، افسوس تم نے یہ کیا کر دیا۔ اف کا لفظ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ماں باپ سے کوئی بھی بڑی سے بڑی بھی غلطی ہو جائے تو اف بھی نہیں کہنا، برداشت کرنا ہے۔ جن مصیبتوں نے ماں نے یا باپ نے بچپن میں تمہیں پالا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں۔ ان کی خدمت بہت زیادہ ہے، ان کا احسان بہت زیادہ ہے انسان پر۔ اس لیے اب جو ہے اگر تیرے محتاج ہو گئے ہیں تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، فَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور ماں باپ کو عزت والی بات کہنی ہے، احترام سے ان سے بولنا ہے، عزت کے ساتھ بولنا ہے، ان کی توہین نہیں کرنی، دل آزاری نہیں کرنی ان کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور نصیحت کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَیْہِ، ساتھ اس کے ماں باپ کے احسان نیکی کی۔ حملت ہو، اٹھایا اس انسان کو، امہ، ماں اس کی نے، کرہن، کراہت سے، تکلیف سے، تکلیف میں، وَوَضَعَتْ ہو، اور رکھا اس کو، یعنی جنم دیا اس کو، کرہن، تکلیف میں، پیٹ میں اس کو اٹھایا۔ جب تک پیٹ میں رہا انسان، اس پر کئی پابندیاں تھیں ڈاکٹر کی طرف سے، یہ نہ کھانا، وہ نہ کھانا، یہ وزن نہ اٹھانا، یہ کام نہ کرنا، وہ کام نہ کرنا۔ اور جب پیدا ہو گیا پھر دودھ کا مسئلہ آ گیا، پھر ڈاکٹر نے پابندیاں لگا دیں، اے فلاں شے نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، بچے پر اثر ہو جائے گا۔ وہ بیچاری جو ہے وہ کتنی مصیبتوں پریشانیوں میں جو ہے اس نے اس انسان کو جو ہے جنم دیا اور پالا ہے پیٹ میں رکھ کر، اور پھر اس کو جنم دے کر اس کی پرورش کی ہے۔ وہ حملہ، اور اٹھانا اس کا رحم کے اندر، وہ فصالہ، اور دودھ چھڑانا اس کا، فصل کے معنی جدائی، وصل کے معنی ملانا، واؤ وصل کے معنی ملانا، اور فصل کے معنی جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ وہ حملہ، اور بوجھ اٹھانا اس بچے کا اپنے رحم کے اندر، وہ فصلہ، اور دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرن، 30 مہینے کی مدت ہے۔ حمل سے لے کر جو ہے جنم کے بعد دودھ پلانے تک اللہ فرماتے ہیں 30 شہرن، 30 مہینوں کی، 30 مہینوں کی یہ مدت ہے۔ یہ اتنی مدت جو ہے اس بیچاری نے جو ہے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اب تو جو ہے وہ میڈم والا ہو گیا ہے، اب تو ذلیل اور کمینی میڈم کا جو ہے غلام بن گیا ہے، اب تو ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالتا ہے۔ شرم کر، کچھ تیرا حق بنتا ہے ان کو گھر سے نکالنے کا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک باپ نے شکایت کی، اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا جو ہے میری خدمت نہیں کرتا، بلایا اس کو نبی علیہ السلام۔ جب وہ آیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تجھ پر بھی تیرے باپ کی محنت ہے، تیرے مال و دولت پر بھی باپ تیرے کی محنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا ہم کو، لیکن ہم کمینی میڈموں جو ہے ان کے جو ہے جال میں پھنس کر جو ہے ہم ذلیل کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، کسی کی مجال نہیں ہے ادھر منہ کر دے۔ پانی کا ایک گلاس جو ہے وہ بھی اس کی ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ان کو پلا دے۔ یہ میں تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، جھوٹ سے میں نہیں، اللہ کا فضل ہے، جھوٹ رب کی لعنت ہے۔ میں یہ چشمدید باتیں، تجربے کی باتیں جو کرتا ہوں، اس قدر گری ہوئی عورتیں ہوتی ہیں کہ خامد کے باپ یا ماں کو پانی کا گلاس دینا بھی ان کے لیے موت ہوتی ہے، اس قدر۔ فرمایا وَحَمْلُهُ، اور بوجھ اٹھانا اس بچے کا اپنے رحم کے اندر، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانا، 30 شہرن، مہینے کی مدت ہے۔ 30 مہینے میں جو ہے ماں جو ہے جو کچھ تکلیفیں اٹھاتی ہے، جو پابندیاں ڈاکٹر جو ہے اس پر عائد کرتے ہیں وہ پابند ہو جاتی ہے، اور باپ نے محنت مزدوری کر کے دھوپ میں بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے روزی کما کر جو ہے تجھے پالا ہے، اور آج تو ماں باپ کو دھکے دے رہا ہے کہ میڈم آ گئی ہے۔ اس کمینے پر رب کی لعنت برسے جس نے جو ہے آ کر جو ہے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، انشاءاللہ یہ لعنتیں ہی لے کر جائے گی دنیا سے۔
حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ شدہ ہو، جب پہنچ جاتا ہے وہ بچہ اپنی جوانی کو، شدید عمر کو، جوانی کو، وہ بلغ 40 اور پہنچ جاتا ہے 40 سنتاً سالوں کی عمر کو، 40 40 سنتاً سال، جب وہ بچہ پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو، کالا وہ کہتا ہے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق دے، ہمت دے، ان اشکر یہ کہ میں شکر ادا کروں، نعمت کا، تیری نعمتوں کا، اللہ تی وہ نعمتیں، انعمت انعام کیا تو نے علیہ اوپر میرے۔ یہ نیک اولاد ہے۔ ماں باپ نیک ہوں گے، اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ ماں باپ بدماشی لے کر آئیں گے تو اولادیں بھی بدماشی لے کر جو ہے آگے چلیں گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، فارسی میں شاعر کہتا ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا، نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیک ہو جائے گا۔ صحبت طالع ترا طالع کند، بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا ہو جائے گا۔ ماں باپ نیک ہیں، اللہ اللہ کے رسول اور ان کے دین کو ماننے والے، عاجز مسکین ہیں تو اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ اگر ماں باپ جو ہے بدماشی پہ انہوں نے بدماشی اختیار کی ہے تو اولادیں بھی بدماش ہی بن جائیں گی۔ اس لیے قرآن نے بھی زور دیا، نبی علیہ السلام نے بھی زور دیا کہ لڑکی لڑکے کا رشتہ کرتے وقت صرف ایمان دیکھو، ایمان خالص ہونا چاہیے۔ جس کا ایمان خالص ہوگا وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرے گا۔ وہ جس کا ایمان خالص ہوگا، جس کے ایمان میں ملاوٹ ہوگی وہ ظلم کرے گا۔ دیکھ لیں یہ جعلی علماء اور مفتی اور کرسیوں والے، دیکھ لیں ان کا ایمان خالص نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کی مخلوق پر اتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے سنگ دل اور پتھر دل بن چکے ہیں۔ تو گھروں کے اندر بچوں کا ماحول، بچوں کی صحبت جو ہے وہ نیکی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ گھروں کا ماحول جو ہے وہ نیکی والا بنائیں تو اولادیں بھی سنور جائیں گی۔ اگر گھروں کے اندر بدماشی کی، گھر کے سربراہ کے ساتھ، اس کے ماں باپ، اس کے بہنوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، گھر کے سربراہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو پھر اس گھر کے اندر بدماشی ہی چلے گی۔ فرمایا کہ جب وہ 40 برس کو پہنچتا ہے، نیک بچہ، نیک ماں باپ کا جو ہے نیک بچہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کالا وہ اپنے رب سے کہتا ہے رب، اے میرے رب، اوزعنی تم ہمت دے مجھ کو، توفیق دے مجھ کو، ان اشکر یہ کہ میں شکر ادا کروں، نعمت کا، تیری نعمتوں کا۔ اللہ مجھے اپنے نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَنْ أَعْمَلَ اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں صالحاً، اللہ تی وہ نعمتیں، انعمت جو انعام کی تو نے، علیہ اوپر میرے، وعلی والدیہ اور اوپر میرے ماں باپ کے۔ اے اللہ جو تو نے نعمتیں مجھے عطا فرمائی، میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ بچوں کو کھا پی کر ان کو سکھائیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ نماز ہے۔ صرف بچوں کو طرح طرح کی جو ہے نعمتیں نہ کھلاؤ، ان کو کھلانے کے بعد ان کو اللہ کے شکر گزار بندے بھی بناؤ۔ ان کو کہو بیٹا الحمدللہ کہو، اللہ نے نعمتیں کھلائی ہیں، اس کا شکریہ ادا کرو الحمدللہ کہہ کر، اور نماز پڑھو۔ 5 وقت کی نماز بچوں سے گنتی کروا کر جو ہے 5 نمازیں جو ہے پوری کرواؤ، اور کم از کم 2 آیتیں
ترجمے کے ساتھ جو ہے ان کو پڑھنے کی ہدایت دو گھروں کے اندر۔ گونگے نہ بنو، ورنہ یہ گونگا پن جو ہے جہنم میں لے جائے گا، یاد رکھیں۔ بچی کی ہر ادا پر جو ہے نظر رکھنی چاہیے ہر وقت، کہ کہیں وہ جو ہے کسی قسم کی بری بات میں جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے، کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ فرمایا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور توفیق دے مجھ کو کہ میں عمل کروں نیک، ترضا ہو، تو راضی ہوتا ہے جن عملوں پر، یا اللہ جو عمل تجھے پسند ہیں مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَأَصْلِحْ لِي، اور تو اصلاح کر دے واسطے میرے فی ذریتی، بیچ میری اولاد کے، اے اللہ میری اولاد کو جو ہے نیک بنا دے۔ دعا بھی کرو، محنت بھی کرو، صرف دعاؤں سے بات نہیں چلے گی۔ بچوں کی اصلاح کے لیے ان کو ٹوکنا پڑے گا، ان کو کہنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام ایک دسترخوان پر بیٹھے کھانا شروع کیا، ایک بچہ تھا، بچے نے بائیں ہاتھ سے جو ہے ساتھ والے کے جو ہے اس کے آگے سے کوئی چیز اٹھا دی، تو نبی علیہ السلام فوراً اسی وقت ٹوکا، یا ولد کل بے یمینے کا وکل مما یلی کا، اے بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، دوسروں کے آگے سے نہ کھاؤ۔ فوراً ٹوکا نبی علیہ السلام۔ یہاں کہتے ہیں جی بچوں کو ٹوکنا نہیں چاہیے جی، نبی علیہ السلام نے ایٹ دی اسپاٹ اس کو ٹوکا کہ بیٹا بائیں سے نہ کھاؤ، دائیں سے کھاؤ، اور اپنے آگے سے کھاؤ، دوسروں سے آگے سے چیز نہ اٹھاؤ۔ اس طرح بچوں کی گھر کے اندر جو ہے ہر بات پر نظر ہونی چاہیے، اور ان کو پیار محبت کے ساتھ سے جو ہے وہ جھڑکنا مارنا جو ہے اس سے اصلاح ناممکن ہے۔ پیار سے محبت سے جو ہے بچوں کو یہ باتیں سکھانی چاہیے۔ فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب تو اصلاح کر دے واسطے بیچ میری اولاد کے، انی تبت، بے شک میں توبہ کرتا ہوں، لوٹتا ہوں، الیک طرف تیری، وانی من المسلمین، اور بے شک میں حقیقی مسلمانوں میں سے ہوں۔ بس یہاں تک یہ کافی ہے۔ اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب، اتارنا ہے اس خاص کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز ہے جو حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم ہے بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ما خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا ہم نے تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، وما بینہما، اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، کوئی درخت کوئی چیز جھوٹ نہیں بولتی۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان اس مخلوق کو مقررہ وقت تک، انسانوں جنوں کا بھی وقت ہے، درختوں کا بھی وقت ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اما اس سے انذروا، جو وہ ڈرائے گئے، معرضون، وہ منہ پھیرنے والے۔ جس برے انجام سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے وہ سنتے ہی نہیں، بات نہیں سنتے، منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا دیکھا ہے، تم نے غور کیا ہے تم نے، ما ان چیزوں پر، ان پر، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ارونی دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقوا، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے، ام لہم شرکن، کیا ہے واسطے ان کے شراکت، حصے داری، فی السماوات، بیچ آسمانوں کی مخلوق کے، ایتونی، آؤ میرے پاس، بے کتاب ساتھ کسی کتاب کے، من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے، او اثارت، یا کوئی دلیلوں کے ساتھ آؤ، من علم میں سے، یا کوئی علم کی دلیل ہے تو اس دلیل کی بنیاد پر مجھے بتاؤ کہ فلاں نے جی فلاں چیز پیدا کی ہے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچ کہنے والے۔ ومن اضل، اور کون ہے سب سے بڑا گمراہ، ممن، اس شخص سے، یدعو جو پکارتا ہے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ان لوگوں کو، لا یستجیبون، جو نہیں قبول کر سکتے، لہو واسطے اس کے، جو ان کی پکار کو، التجا کو، فریاد کو قبول ہی نہیں کر سکتے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک انسان جو ہے اللہ کے علاوہ کو پکارتا رہے وہ جواب ہی نہیں دیں گے۔
وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے، دعا سے، التجا سے بے خبر ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی وہابی نہیں کہہ رہا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس اکٹھے کیے جائیں گے تمام لوگ، کانوں وہ ہو جائیں گے، لہم واسن لوگوں کے اعداء دشمن، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کہیں گے اللہ جی ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا، ہم نے تو اپنی کتاب میں نہیں کہا تھا ہمیں داتا بناؤ، ہمیں جو ہے فلاں بناؤ فلاں بناؤ، یہ سارا جھوٹ خود انہوں نے گڑھا۔ فرمایا وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور ہو جائیں گے ساتھ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیتیں ہماری، بینات روشن، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، للحق کے واسطے حقیقی سچ کے، کافر سچ کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم، جب وہ آ گیا حق ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا۔ کافر جو ہے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افترا ہو، گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے، قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان افتریتہ ہو، اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، فلا تملکون، پس نہیں تم اختیار رکھتے، لی واسطے میرے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئا، کچھ بھی۔ اگر میں نے قرآن کو جھوٹ گھڑ لیا ہے تو پھر میں اس کی سزا میں پاؤں گا، تم مجھے اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکتے۔ هو عالم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بما ساتھ اس کے، جو تفیضون، تم شروع کرتے ہو، فیہ بیچ، جو تم کرتے ہو، جو کفریہ، شرکیہ، منافقانہ کام جو تم کرتے ہو، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدن، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا، بینی، درمیان میرے، و بینکم، درمیان تمہیں، اللہ کی گواہی میرے لیے کافی ہے۔ تم مجھے جھٹلاؤ، مجھے جو مرضی کہو، میرے لیے میرا اللہ جو ہے اس کی سچی گواہی کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت بدعا، نہیں ہوں میں کوئی نیا آدمی، من الرسل، تمام پیغمبروں میں سے، وما ادری، نہیں میں جانتا، ما یفعل، کیا کچھ کیا جائے گا، بی، ساتھ میرے، ولا بکم، اور نہیں میں جانتا کہ کیا کیا جائے گا ساتھ تمہارے۔ مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ میرا کیا فیصلہ کرے گا اور تمہارا کیا فیصلہ کرے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اتبع، نہیں میں پیچھے چلتا، الا مگر، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری، وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا دیکھا ہے تم نے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہے قرآن پاک، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم کفر کر رہے ہو ساتھ اس قرآن کے۔ کافرو، ذرا غور کرو، دیکھو، ذرا سوچو کہ اگر قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وَشَاهِدَ، شاہدن، اور گواہی دی ہے، شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اوپر اس کی مثل کے۔ اللہ نے اس قرآن کی تمام تعلیمات جو ہے اس کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ آسمانی ہے، پورا قرآن آسمانی ہے۔ فآمنا، پس وہ بنی اسرائیل کا بندہ عبداللہ بن سلام جو ہے وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور مدینہ کے یہودیوں تم نے تکبر کیا اور قرآن کا انکار کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، حقیقی قوم ظالموں کی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر ہوتا یہ دین بہتر، اگر یہ قرآن جو ہے اس کا دین بہتر ہوتا، ما سبقونا، نہ وہ آگے گزر سکتے تھے ہم سے، الیہ، طرف اس کی۔ مدینہ کے یہودی کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن آسمانی دین کے اندر کوئی خیر بھلائی ہوتی تو یہ ایمان لانے والے ہم سے آگے نہیں گزر سکتے تھے، پھر سب سے پہلے ہم ایمان لاتے، یعنی وہ قرآن پاک کو خیر مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِسْلَمْ يَهْتَدُوا، اللہ فرماتے ہیں جب وہ نئی ہدایت پائی انہوں نے، بہی، ساتھ اس قرآن کے، فَسَيَقُولُونَ، پس جلد وہ کہیں گے، ھذا اِفْکٌ قدیم، یہ جھوٹ ہے پرانا۔ جب انہوں نے اس قرآن پاک کو کتاب ہدایت نہیں مانا یہودیوں نے، تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، جس سے پہلے پیغمبر جو کہتے تھے اس کا یہ بھی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اماماً، راہبر، رہنما، راستہ بتانے والی، ورحمتن، رحمت۔
وہذا کتابن، اور یہ کتاب قرآن پاک مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لسان عربی، زبان عربی میں ہے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے الذین، ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، وبشری، اور یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمحسنین، واسطے تمام نیکی کرنے والوں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا، کہا جنہوں نے، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ قائم ہو گئے، پختہ ہو گئے، سیدھے ہو گئے، اللہ کو رب ماننے کے دعوے پر پختہ رہے، ڈٹے رہے، ڈھیلے نہیں ہوئے، چھوڑا نہیں اس دعوے کو، فلا خوف علیہم، پس نہ کوئی ڈر ہوگا آنے والے وقت قیامت کا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ گزرے ہوئے وقت پر غمگین ہوں گے، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجنت، ساتھی ہیں حقیقی جنت کے، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، جزاء، بدلہ ہے، بما، بس اب اس کے جو کام ہیں، وہ یعملون، عمل کرتے ہیں، خالص ایمان کے بعد جو خالص نیک عمل کرتے ہیں ان کا بدلہ جو ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ ووصینا الانسان، اور نصیحت کی ہم نے انسان کو، بوالدیہ، ساتھ اس کے ماں باپ کے، احسانا، نیکی کرنے کی، حملتہ، اٹھایا اس انسان کو، امہ، ماں اس کی نے، کرہن، تکلیف میں، ووضعتہ، رکھا اس کو، یعنی جنم دیا اس کو، کرہن، تکلیف میں، وحملہ، اٹھانا اس کا بچے کا اپنے رحم کے اندر، وفصالہ، دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرن، 30 مہینے کی مدت ہے، 30 مہینے تک ماں نے جو ہے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس بچے کے لیے، حتیٰ، یہاں تک، اذا بلغ شدہ، جب وہ پہنچتا ہے نیک بچہ اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچتا ہے 40 سنۃ، سال کی عمر کو، جب 40 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو قالا، وہ کہتا ہے، رب، اے میرے رب، اوزعنی، تو توفیق دے مجھ کو، ہمت دے مجھ کو، ان اشکر، یہ کہ میں شکر ادا کروں، نعمتہ کا، تیری نعمتوں کا، اللہ تھی وہ نعمتیں، انعمت، جو انعام کی، مفت میں دی تو نے، علیہ، اوپر میرے، وعلی والدیہ، اور اوپر میرے ماں باپ کے، جو تو نے اپنی نعمتیں مفت میں دی ہیں، میں ان کے، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضیٰ ہو، تو راضی ہو جائے جن عملوں سے، واسطے، اور تو اصلاح کر دے، درستی کر دے، نیک بنا دے، دی، واسطے میرے، فی ذریت، بیچ میری اولاد کی، میرے اولاد کو نیک بنا دے، اس کے اندر اصلاح پیدا کر دے، انی، بے شک میں، تو میں لوٹتا ہوں، الیک، طرف تیری، وانی، اور بے شک میں، من المسلمین، حقیقی جھکنے والوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔